رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تمجید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ دین اسلام کے اندر عزت و آبرو، ایک مسلمان کی حرمت وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ حرمت ایک عام مسلمان سے چلتی چلتی ہمارے جو بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کی حرمت، عزت، تکریم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہمارے جو آباء و اجداد ہوں، ان کی عزت و آبرو اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، ان کی تکریم اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا گیا، ان کی عزت ان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبی تعلق تھا، آپ کے رشتہ دار تھے، اہل بیت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کا پھر مقام اور مرتبہ ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور عزت اور احترام پوری انسانیت سے سب سے بڑھ کر، اور پھر سب سے قابل قدر اس کائنات پہ اور پورے نظام کا جو سب سے عظیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ حرمتیں، یہ تکریم اور یہ عزت، یہ توقیر، اس کو آج کے اس خطبے کے اندر ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم کسی کی عزت کو خاک میں ملانے میں آزاد ہیں۔ ہم جس کے متعلق مرضی کوئی بھی بات کہہ دیں، لکھ دیں، ٹائپ کر دیں، اپنے موبائل سے وہ ایک کمنٹس دے دیں، لائکس کر دیں، کچھ بھی ایسا کر دیں، تو کیا ہم اس بارے میں آزاد ہیں؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کے اندر اس کی کیا سزا ہے، اور شریعت ہمیں کیسے پابند کرتی ہے کہ تم نے مسلمانوں کی عزت و آبرو اس کا کس قدر تم نے خیال رکھنا ہے۔ عزت اور توقیر کی بات اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق 3 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہ ان سے دور نہیں کرے گا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے بد نصیب؟ یعنی ایسے سمجھے انسانیت کو بخشا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمانوں کی بخشش ہو رہی ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں بلا یزکیہم کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ ہی نہیں کرے گا، گناہوں سے انہیں پاک نہیں کرے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ 3 ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے المنان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ کسی پہ احسان کیا اور اسے جتلایا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اتنا بڑا جرم یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی پر احسان کر کے جتلائیں گے تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی، اور تو اس کو ظاہری طور پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجمع عام میں اس احسان کا تذکرہ کریں گے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، اور آج یہ کیا کر رہا ہے، تو مجمع عام کے اندر اس کی بے توقیری ہوگی۔ اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ اس کے پاس خود سے ہے، اچھا یہ تو اس کا دیا ہوا ہے، یہی فرق پڑے گا نا۔ اس کو ہم بے توقیری سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو ہم بے عزتی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو صدقہ تم دیتے ہو اور اس کے پیچھے احسان لگا دیتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے صدقہ دو ہی نہ۔
یتبعھا ادا، کہ جس صدقے کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہے، کہ آپ نے اس کو زندگی کے کسی مرحلے میں یہ تانا دینا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تو اس سے بہتر ہے کہ تم اسے دو ہی نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ، کہ جو کوئی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کو خاک میں نہیں ملنے دیتا، تو رد اللہ عرضہ عنہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو کا دفاع کرے گا۔ اس وقت جب علی رؤوس الخلائق، جن و انس ایک میدان میں جمع ہوں گے اور وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوں گے، وہاں پہ عزت اسے ملے گی جو دنیا میں لوگوں کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اور جو دنیا میں لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے، بیٹیوں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں، اور بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے، جیسے یہ باولپور کا واقعہ ہوا، اگر شواہد ہیں تو وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھیے کہ ان والدین کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کی بچیاں وہاں پہ پڑھتی ہیں۔ ان کے لیے مستقبل میں ایک تانا بنا رہے گا کہ یہ اس دور کے اندر پڑھتی رہی ہیں، جب ایسے ہوا ان کا دفاع کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے شریعت میں بڑے نازک اور بڑی لطیف، بڑی باریکی سے وہ اصول اور قوانین بیان کیے گئے۔ کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ٹھیک ہے، اس نے الزام لگایا، ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں ہے۔ جو کوئی الزام لگاتا ہے اس کو شریعت میں کم از کم 80 کوڑوں کی سزا ہے اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے۔ کسی پہ الزام لگایا اور وہ 4 گواہ اس پہ پیش نہیں کر سکا تو وہ اس کی سزا ہے کہ اس کو 80 کوڑے وہاں پہ لگنے چاہیے، اور اس کو یہ سزا ملنی چاہیے جو شریعت نے مقرر کی۔ پھر ایک اہم نقطہ جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوا اسی پورے واقعے کے تناظر میں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا تھا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کی خبریں پھیلانے کو پسند کرتے ہیں۔ بے حیائی پہ مبنی خبریں پھیلانا، ایک تو ہے نا بے حیائی پھیلانا، ایک ہے بے حیائی پر مبنی خبریں پھیلانا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ محض ایک الزام تھا، ایک افک تھا، تو اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسی خبروں کا پھیلانا اور پھر خبریں بھی جھوٹی ہوں تو یہ ایک جرم در جرم بن جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مسلم معاشرے کی ان اقدار کے خلاف ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عہد نبی میں ایک عورت سے ایک جرم ہوا بدکاری کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گواہ اس وقت وہ پورے نہیں تھے، اس کا اقرار اور اعتراف تھا، گواہ پورے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل کی وہ شرط نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے کہ ثبوت، پروف اور گواہوں کی موجودگی میں ایسا ہو، تو میں اس عورت کو ضرور رجم کر دیتا، لیکن آپ نے اس وجہ سے اس کو مؤخر ڈیلے کیا کہ وہ ثبوت اور پروف، وہ سارے شواہد مل جائیں تو پھر ایسا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محتاط تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع جس کا تذکرہ تقریباً ہر زبان پہ ہوتا ہے، اس کے اہم مندرجات جو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، آپ کی مبارک زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا، سب سے بڑا اجتماع اور سب سے اہم دن، اور سب سے دنیا کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صحابہ کرام کے لیے تعلیم جاری ہوئی، جو امت کے لیے آپ نے درس دیا، وہ کیا تھا کہ وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،
کہ جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے اور یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جانیں، یعنی آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی کا مال نہیں چھین سکتے، وَأَعْوَادَكُمْ، اور تم کسی کی عزت کو خاک میں نہیں ملا سکتے۔ یہ ایک عمومی قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا جرم ہے، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال لوٹنا، مال ہتھیانا یہ جرم ہے، کسی کی چیز چرانا، ڈاکہ زری کرنا، اسی طرح اس کو بھی جرم سمجھیے کہ کسی کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانا بھی شریعت کی نگاہ کے اندر ایک جرم ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ جس قدر بڑی اور عظیم شخصیات اور ہستیوں کے بارے میں یہ جرم ہوتا جائے گا تو جرم کی شناخت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ اگر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ایسے خام خواہی ضد لگا کے بیٹھ جائیں گے، اس کی عزت خاک میں ملائیں گے، آپ کو کسی کا احترام اور عزت ہونا اس معاشرے کے اندر قبول نہیں ہے، آپ اس کے خلاف ایک جو ہے بپا کرتے ہیں، کوئی بہتان، کوئی عزت و آبرو میں فرق لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہوا، اللہ کا نیک بندہ ہوا تو سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کس کا اعلان جنگ؟ اللہ حکم الحاکمین کا۔ تو ایسا شخص تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے دل کی وہ جو آگ تھی اس کو ٹھنڈا کیا ہے، اس کو بجھایا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ کے پاس اختیار اتنا ہی ہے کہ آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں، آپ نیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ اچھی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت شریعت آپ کو نہیں دیتی کہ آپ بے حیائی کریں، آپ فحاشی میں شریک ہوں، آپ کسی کی عزت و آبرو کو اس طرح خاک میں ملانے کی کوشش کریں۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو اعراضکم کے لفظ ہے نا، یہ ارزن کی جمع ہے۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا ارزن کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں پھر محدثین نے، شارحین نے اپنی اپنی وہ جو ہے تفہیم اور فہم کے دروازے کھولے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارز کا معنی کیا ہے؟ جو انسان کے جسم سے ہوا نکلتی ہے، یعنی ہوا سے مراد جو ایک سمیل سی پیدا ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، ایک سمیل سی پیدا ہوتی ہے، تو اس کو اصل میں ارز کہتے ہیں، اس کو ارز کہتے ہیں۔ یعنی انسان کی ہوا کو خراب کرنا، اس کا امیج متاثر کرنا، اس کو معاشرے کے اندر اس کے بارے میں غلط تاثر قائم کرنا، تو یہ اعراضکم میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت حجۃ الوداع کے خطبے میں فرما دی۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور اس کی عزت قابل احترام ہے، اس کا پاس لحاظ رکھنا یہ ہمارے ذمے آ جاتا ہے کہ ہم نے ہر مسلمان کی توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، اس کی ہوا کو خراب نہیں ہونے دینا۔ آپ دیکھیے کہ شریعت اس بارے میں کس قدر محتاط ہے کہ ایک شخص ہے، وہ نماز کی حالت میں ہے، اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، اب شریعت اس سے کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ابی داؤد دیگر کتب کے اندر، اور صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا، وہ کیا کرے کہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے، یعنی یہ محسوس ہو کہ اس کو ناک سے کوئی نکسیر نکلی ہے، اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی، یعنی اس کی اس معاشرے کے اندر عزت میں فرق نہ آئے، وہ ہاتھ یعنی ہوا خارج ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ حکم شریعت دیتی ہے کہ تم ناک پہ ہاتھ رکھو اور چلے جاؤ،
یعنی وہ وضو دوبارہ کر کے آؤ، لیکن یہ دیکھیے کہ تمام شارحین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عزت و آبرو میں فرق نہ ہے اس معاشرے کے اندر۔ تو آپ دیکھیے کہ جو شریعت اس قدر محتاط ہے، اس شریعت کے نام لیوا کس قدر غیر محتاط ہے۔ وہ تو کسی کا خیال نہیں رکھتے، وہ کسی کی پاسداری نہیں کرتے، ان کو بس یہ ہے کہ ہم جس کے خلاف ہیں اس کے خلاف ہمیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، اور ایسا لوگ کرتے ہیں۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر جو غیبت کی ممانعت ہے، غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے آپ یا کوئی شخص جو اس میں ملوث ہے، اور ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہے، آپ نوٹ کیجئے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی نہ کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت قرار دیا، اور آپ نے غیبت کی تعریف صحابہ کرام سے پوچھی کہ کیا تم غیبت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا کے یہ بتایا کہ ذکر کا خاک بما یکرہ، کہ تیرے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کئی لوگ غیبت کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ انسان کسی کی برائی اس کے منہ پر بھی بیان کر دے۔ وہ کہتے نہیں ہیں لوگ، یہ برائی تو ہے، میں اس کے منہ پہ کہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہی تو غیبت ہے، یہی غیبت ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر آپ کسی کی سامنے اس کی بے توقیری کرتے ہیں، اس کی عزت خاک میں ملاتے ہیں، تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ غیبت کا تعلق لفظاً تو غیب سے ہے کہ آپ عدم موجودگی میں ایسا کریں، لیکن شرعاً اسے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سامنے بھی اگر آپ کسی کی بے توقیری کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے اندر وہ موجود ہے تو تم یہ ذکر کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر خامی موجود ہے اور تم اس کی اصلاح کی بجائے اس کی بے توقیری کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر نہیں ہے اور تم اس پہ الزام لگا رہے ہو تو یہ تو بہتان طرازی ہو گئی۔ مسلمان یہ نہیں جانتا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے وہ ایسے کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو یہی تو غیبت ہے کہ آپ کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ اس میں وہ پوائنٹ ہو، وہ نقص، وہ کمی وہ موجود ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن اس میں شریعت اسلامیہ ہمیں ایک اور طرف بھی توجہ دلاتی ہے، وہ کیا کہ انسان اپنی عزت و آبرو کا خود بھی رکھوالا ہو، یعنی اپنی توقیر خود بھی کرانا جانتا ہو۔ کئی لوگ جب معاشرے میں بے توقیر ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، پھر ان کی عزت کے آگے کوئی بھی بند نہیں لگا سکتا، وہ خود اپنی بے توقیری کرواتے ہیں۔ اس بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فمن اتقر مشبہات، کہ جو کوئی شبہ والی چیزوں سے بچ جاتا ہے، قد استبرأ دینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ شبہات والی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر مرد اور عورت علیحدہ ہوں گے کسی جگہ پہ تو یہ شبہات پیدا ہوں، یہ ان کی بے توقیری کا دروازہ کھلے گا۔ اسی طرح آپ حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کرتے، آپ اسی طرح وہ چل رہے ہیں جس طرح حلال کھایا جاتا ہے اسی طرح حرام کو بھی کھا رہے ہیں، اور اس کو مختلف نام دے کے ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے شبہات ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر مختلف پہلو نکل سکتے ہیں۔ تو جو شخص ان میں ملوث ہوتا ہے، یعنی ایک تو واضح حرام کردہ چیزیں ہیں، ایک ہے شبہات کہ جی ہمارا تو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کو ایجوکیشن ہے، ہمارا ایسا ایک نظام ہے، تو اس میں بھی پھر ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانا، ایسی کوشش کرنا کہ ایسے مراحل اور ایسے وہ پیش نہ آئے ہمیں۔ تو ایسا وہ شخص ہے جو استبرأ دینہ وعرضہ، جو اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو ان میں آگے چلا جاتا ہے اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے کہ کبھی اس کی زندگی پہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ اور دھبا لگ جاتا ہے۔
اس وجہ سے توقیر کرنا بھی ضروری ہے اور اپنی عزت اور توقیر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اگر کسی کو کوئی خرچ کر کے بھی اپنی عزت کا دفاع کرنا پڑے تو اسے کرنا چاہیے، یعنی آپ کو پیسے دے کر اپنی عزت بچانی پڑے تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ پیسے چلے جائیں لیکن میری عزت جو ہے وہ قائم اور دائم رہے، اس پہ کوئی فرق نہ آئے۔ یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے اس میں کیا کیا مراحل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ کسی سائے والی جگہ پہ یا درخت کے نیچے یا کسی رستے کے اوپر قضائے حاجت کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اتقوا اللعینین، جو چیزیں لعنت کا سبب بننے والی ہیں ان سے بچو۔ یعنی انسان کو خود بھی اپنی عزت کروانی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ اگر کوئی ایسا کام کریں گے جو عزت کے منافی ہو تو ظاہر ہے آپ خود اپنے خلاف ایک حق دے رہے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَيُّ الظَّالِمِ یا مطل الغنی ظلم، کہ جو کوئی مالدار ہے وہ بھی ٹال مٹول کرے، قرض نہ دے وقت پہ، تو یہ اس کے لیے ایک ظلم ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث نے فرمایا اس کی عزت اور اس کی سزا جو ہے وہ اس وجہ سے وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو غیبت سے روکا گیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی کی غیبت ہوگی تو اس کی عزت کا محل وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں میں تو اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، اچھا اس کے اندر یہ ہے، تو اس کی عزت جو خاک میں ملی اس وجہ سے غیبت کا اتنا بڑا جرم ہے، جیسے آپ اپنے بھائی کا خون، اپنے بھائی کا گوشت نوچ رہے ہوں، گوشت کھا رہے ہوں۔ اسی طرح نمیمہ جس کو چغلی کہتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر اس قدر بعید ہے کہ آپ نے فرمایا ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نمیمہ، چغل خوری، اس کی بات اس کو بتانا، اس کی بات اس کو، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ تمہارے بارے میں، اس کی جو شناعت ہے وہ شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی عزت اور جو آبرو ہے وہ خاک میں ملتی ہے، اور شریعت نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو جو ہے وہ اس کو داغدار کیا جائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ اللہ کو خطاب کر کے کہا تھا کہ ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری عزت کس قدر عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور توقیر تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آج کوئی کعبہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو مسلمانوں کے خون کیسے کھولیں گے، اس نے کعبہ کی بے عزتی اور بے توقیری کی ہے، لیکن اس کعبہ اللہ سے زیادہ ایک مومن کی حرمت اور عزت ہے جس کو ہم روزانہ خاک میں ملاتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی ہمیں نہیں ہوتی۔ اور پھر ان مومنوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے صادقون، جن کو اللہ کے قرآن نے رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کے بارے میں ایسا تاثر معاشرے کے اندر قائم کرنا اور اس کو دین کی خدمت کے طور پہ پیش کرنا کہ میں فلاں کے خلاف ہوں، میں فلاں کے خلاف ہوں، میں بس اسے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحابی تھے، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ بے توقیری کرنا، کسی کی عزت کو خاک میں ملانا، اور ان اصحاب کی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا گیا، کوئی اشارتاً کرے، کوئی صراحتاً کرے، کوئی علل اعلان کرے، کوئی چھپ کے کرے، تو وہ اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء سب اکٹھے ہو جائیں تو وہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے برابر اور ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے ان کی توقیر اور ان کی عزت، ان کی تکریم، اہل بیت ہوں، اصحاب ہوں، وہ سب کا خیال رکھنا یہ مسلم معاشرے پر لازم ہے۔ سود کتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ سود یہ ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی والدہ سے نکاح کر لے، اتنا بڑا جرم ہے سود کا۔ اور قرآن میں جو بتایا گیا وہ تو ہے کہ جیسے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اسی سود کا جو بڑی اس سے بھی زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے وہ بھلا کیا ہے؟
صحیح روایت ارب الربا شتم الاعراض کہ سود سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، ان کی عزتوں کو داغدار کرنا، سود سے بڑا گناہ۔ اس حدیث کی روشنی میں، اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، لوگوں کی عزتوں کو داغدار کرنا، ان پہ طعن اور تشنیع کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سود سے بھی بڑا جرم یہ بن جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ تو کتنا بڑا جرم ہے کہ اب آدمی اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کرے، تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس کی آج ہمارے نزدیک کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کی مرضی عزت خاک میں ملا دی جائے۔ اس بات سے باز آ جائیے اور کوشش کیجئے کہ شریعت کی جو اس حوالے سے رہنمائیاں ہیں، آج ہمارے اندر اگر اپنے بڑوں کی اور اپنے اولیاء کی، اپنے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان کی عزت و آبرو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو، ہم کسی کی بھی توقیر نہ کریں، اپنے رفقا ہوں، اپنے دور کے اپنے رشتہ دار ہوں یا بڑے ہوں، سب کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، تو آپ سمجھیں بہت بڑے جرائم اور گناہوں سے اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو بہت زیادہ جرم ہیں جن کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، جس میں غیبت آتی ہے، جس میں چغلی آتی ہے، جس میں مسلمان کو حقیر جاننا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری گھروں کی سطح کے اندر بھی بے توقیری وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ساس ہے وہ بہو کا خیال نہیں رکھتی، بہو ہے وہ ساس کا خیال نہیں رکھتی، بیٹا ہے وہ والد کا خیال نہیں رکھتا، والد ہے وہ اپنی اولاد کی وہ نہیں کرتا شفقت اس سے۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے بہت سے مسائل اور الجھنیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ توقیر اور عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي